بندگی کرو بندہ بھاوسوں، ان مت بھولو اجان، صاحب گت ماہیں آویا آلوا امرا پوری ٹھام۔ خداوند دنی سلامت داتار سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مقدس اسم گرامی پہ صلوات پڑھیے گا۔ مومنو، آج کے اس وائز کا عنوان خاص طریقہ بورڈ سے مقرر کیا گیا ہے اور اس کا عنوان ہے بیت الخیال کی بندگی۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی ذی روح شخصیت نہیں ہوگی جو اللہ کو اپنا بنانے والا اور مالک نہ مانے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیونسٹ اس چیز سے انکار بھی کرے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا اس کے اندر موجود ہے، بنانے والا اس کے ساتھ ہے۔ جب خدا نے سب کو بنایا تو جو بن چکے ان کو بندے کا نام دیا۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، اور جب ہم بندے ہوئے تو بندھن سے چھوٹ کبھی بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ نام رکھانے کے بعد ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں جن بندھنوں کو ہم نے عالم ارواح میں قبول کیا تھا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ یہ انکار نہیں کرے گا کہ میرے اوپر بندگی لازم نہیں ہے۔ جب بندہ بنے تو بندگی لازمی جزو ہے، بندھن ہے ہمارا، کیونکہ اس خالق نے ہمارے لیے ماں کے گرب سے لے کے پوری زندگی تک اپنی ذمہ داریاں بجا لائی، کھلایا پلایا، چلایا پھرایا، اولاد دیا، دنیا ہماری قائم کی۔ اس نے ہر کام اپنا سر انجام دیا۔ اب بندے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طرف سے جن بندھنوں میں بندھا ہوا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ لازمی ہے۔ میں بندگی پہ آنے سے پہلے، بندگی کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ لوازمات ہے، کیونکہ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے مذہب کے لحاظ سے ایک مرید کے اوپر یا ایک مذہب رکھنے والے شخصیت کے اوپر جو کچھ بھی بندگی کے لیے لازمات ہے، اس کے لیے سرکار نے فرمایا، حاضر امام نے فرمایا کہ اسلام میں 2 تشریحات
اور دو رویے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ باطنی تشریح انفرادی روحانی خوشی کی تلاش کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ شیعہ تشریح میں کرتی ہے، باطنی تشریح انفرادی روحانی خوشی کی تلاش کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، یہ شیعہ تشریح میں موجود ہے، لیکن خاص شیعہ تشریح میں ہی نہیں بلکہ سنی تشریح میں بھی ایسے طریقے ہیں جو روحانی روشنی کی تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ صوفی، اور آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہے کہ صوفی روایت کیا ہے۔ شیعہ تشریح میں روح اور عقل کا بہت اہم کردار ہے۔ حاضر امام نے اسلام کے ان دو بڑے سیکٹ کو ملایا ہے، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ حاضر امام نے فرمایا کہ اگر دونوں میں آپ تلاش کرو گے، دیکھو گے، تو باطنی طریقہ جس کو ہم بندگی کہتے ہیں، وہ باطنیت دونوں میں موجود ہے۔ اور اس کی دلیل دیتے ہوئے حاضر امام نے صوفیوں کا ذکر کیا کہ خاص کر کے صوفی بھی اس چیز کے اوپر کاربند اور ان کے اصول پہ چلنے والے ہیں۔ ہمارے مذہب میں صوفیانہ طریقہ اور صوفی روایت بہت ہے، کیونکہ ہم باطن کو بہت زیادہ ماننے والے ہیں، ظاہریت کے نظر میں باطن کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے بندگی کا فرض عائد کیا گیا، اور بندگی یہ ایک انسان کے روح کی خوراک بھی کہی جاتی ہے، کیونکہ بندگی نام ایک خالی کہنے کا نہیں، لیکن یہ ایک محبت ہے، یہ ایک پیار ہے، پریم ہے، عشق ہے، جو انسان کو انسان کے اس درجے پر پہنچاتا ہے جس پر اس کو جانے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی دنیا میں بڑی بڑی شخصیات خدا کو نزدیک ہو گئے، ان کی تاریخ پہ جب ہم نظر کریں گے تو ان سب نے بندگی سے ہی یہ مقام حاصل کیا، بندگی سے اس مقام پر پہنچے، چاہے معراج کا ذکر ہو، چاہے ان الحق کا ذکر ہو، چاہے سبحان ما اعظم شانی کا ذکر ہو۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھو گے کہ جو بھی انسان اس مرتبے اور مقام پر پہنچا ہے، وہ عبادت اور بندگی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس لیے اسماعیلی مذہب میں بندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور بندگی کرنی ہے، لازم ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا سمجھنے کا ذرا سا شعور پیدا کریں، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ یہ بہت ہی سخت ڈسپلین ہے۔ سخت ڈسپلین کی معنی یہ ہے کہ صبح کو اٹھنا، اپنا بچھونا چھوڑنا، آنا، بندگی میں بیٹھنا سخت تو ہے، لیکن ان سب چیزوں کو میں ذرا بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ بتاؤں کہ ایسا ہی نہیں کہ بندگی میں بیٹھنا ہی ہے، چلو بیٹھ جائیں گے۔ یہ سخت ڈسپلن کیوں ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنیاد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی بنیاد ہوتا ہے۔ بلڈنگ بنتی ہے، چاہے اس کو آپ 100 طبق کی بنا دو، لیکن اس کا فاؤنڈیشن ڈالنا، اس کا بنیاد ڈالنا پہلے ہوتا ہے۔ بندگی کے بھی بنیاد ہیں۔ بندگی کسی کو مزہ نہیں دیتی، کسی کو خوشی نہیں دیتی، کسی کو سکون نہیں دیتی، کسی کو
अपनी मनमानी चीज नहीं देती, किसी की जिस हकीकत के लिए तलाश है वहां तक नहीं पहुंचाती। क्यों? ये सिर्फ बैठने का अमल नहीं है, इसमें इंसान के किरदार और अखलाक का बहुत बड़ा पहलू है। जब तक ये ग्राउंड पहले साफ नहीं होगा, एक किसान भी जब भी जमीन आबाद करने के लिए उसमें अनाज बोता है या कोई भी फसल, सब्जी बोए या कोई भी फसल बोए, तो उससे पहले उस जमीन को हमवार करने की बेहद कोशिश करता है। बुशेस साफ करता है, हल चलाता है, उसको सही तरीके से इस तरीके से बनाता कि पानी किधर कम किधर ज्यादा न हो। जब वो पूरी काश्त के काबिल जमीन बनती है तो जो होशियार किसान है उसके बाद उसमें बीज बोता है, वरना वो बीज सही हासिलात नहीं देता है। बंदगी भी वही जमीन है, वही काश्तकारी है कि जिसका मैदान पहले एक इंसान को साफ करना। क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि एक आदमी ने किसी से सवाल किया, बड़ी समझने की और बड़ी सुनने की बात है। बुजुर्गों की महफिल थी, मजलिस थी, समझो कि बैतुल ख्याल की थी, इबादत बंदगी की मजलिस थी। एक शख्स खड़ा हो गया, सवाल किया। अब देखो ये सवाल हमारी जिंदगी में बार बार आता है। सवाल किया कि बुजुर्गों, जब भी कोई रक्स की महफिल होती है, जब भी कोई पार्टी होती है, जब भी कोई ऐसी कोई सुरूर बख्श कोई भी महफिल के अंदर हम जाते हैं तो सारी रात गुजर जाती है, आंख नहीं झपकते। हम म्यूजिक सुनते रहते हैं, खाते रहते हैं, गाने बजाने चलते हैं। तो ऐसी सुरूर की और ऐसी नशात की मजलिस जो है उसमें आंख नहीं झपकती। इबादत जो कि खुदा तक पहुंचने की एक महफिल और मजलिस है, उसमें जब बैठते हैं तो बैठने से नींद आ जाती है। वजह क्या है? किन चीजों के न समझने की वजह से इंसान उस हकीकत को चूक जाता है। नहीं करने की वजह क्या? अगर किसी में नफा और फल हो तो वो हर कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, हाँ, लेकिन क्योंकि जाहिरी चीजें जो है उनका नफा देखने में आता है, बंदगी का नफा देखने में नहीं आता, इसीलिए वो मुट्ठी खोल देता है, छोड़ देता है। यह सवाल सबके साथ होता है, हर एक के जहन में पैदा होता है कि वाकई अगर किसी कोई पार्टी में गए, सारी रात गुजर गई, किसी के सालगिरह में जाओ, एनिवर्सरी में जाओ, सारी रात तमाशा होता रहता है, सारी रात म्यूजिक बजता रहता है, कभी किसी को नींद नहीं आती। इबादत बंदगी में जाके बैठा, बैठने से आंख लग गई। तो उसने जवाब दिया कि बेटा 2 बिस्तर बिछाओ, 2 पलंग ले आओ, 2 पलंग पे बिस्तर बिछाओ, एक पे कांटे बिछाओ, एक पे गुलाब के फूल बिछाओ। बिछ गया दरवेश, दोनों बिस्तर तैयार हो गए। बेटा अब किस पे नींद आएगी? कांटे पे तो नींद आएगी नहीं ना, हाँ, कांटे पे जाके सोए तो कांटे तो चुभेगे ना, उस पे नींद कहां आएगी। लेकिन गुलाब के फूलों की सेज पे अगर कोई सोए तो 2 मिनट में नींद आ जाएगी। तो दरवेश ने कहा कि बेटा इबादत जो है वो फूलों की सेज है, दुनिया का नशात जो है वो कांटों का बिस्तर है। कांटों के बिस्तर पे नींद कहां आएगी? तमाशा है वहां देखने का, वहां देखते कांटे चुमते रहेंगे, वहां आंख नहीं लगेगी। लेकिन फूलों के सेज पे, हाँ। फिर उसने कहा कि यह बात इसीलिए है कि फूलों के सेज पे नींद आ जाती है, लेकिन एक मर्तबा अगर उस फूल की खुशबू तुम्हारे दिमाग में चली जाए तो फिर तुम वो खुशबू लेते रहोगे, कभी नहीं सोओगे। यही वजह है कि इंसान बेदिल होता है, कभी कभी खदशात पैदा होते हैं। क्या खदशात पैदा होते हैं? सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है। बंदगी के लिए बंदा पैदा हुआ है, बंदगी कारण सिरजो सब संसार, पीर सदर जी ने फरमाया। ये पूरी दुनिया बंदगी के लिए पैदा की गई, इससे छुटकारा नहीं है। लेकिन कुछ खदशात है, इससे कभी कोई इंसान बददिल होके बंदगी छोड़ देता है, कभी इबादत करते करते जाके सो जाता है, कभी क्या होता है। एक दरवेश ने 30 साल तक इबादत की, बड़ी सख्त रियाजत की, बड़ी सख्त बंदगी की। 30 साल की इबादत के बाद
اس کو میں نے جو پہلے عرض کیا کہ کوئی چیز نہیں ملی تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملا ہوگا جس کے لیے اس نے عبادت کی ہوگی. جیسے ہمارا تصور ہے کہ ہم بندگی کریں تو ہم مولا کے نور کو حاصل کریں. امام نے فرمایا یہ تمہارا حق نہیں ہے, کیوں مانگتے ہو؟ یہ کسی کا حق نہیں ہے. تو اس کو بھی یہ حق نہیں ملا ہوگا. 30 سال پورے بندگی کرنے کے بعد ایک دن اس نے بندگی چھوڑ دی, کیونکہ اس کو ملا نہیں, دیدار نہیں ملا, یا نور نہیں ملا, یا وہ سکون نہیں ملا, یا وہ خوشی نہیں ملی, یا وہ چین نہیں ملا. جا کے ٹانگیں پھیلا کے سو گیا. اور جس وقت سویا تو نیند میں, خواب میں اس کو خدا کا دیدار ہوا. اس رات, جس رات سویا, 30 سال کی بندگی میں اس کو ایک رات بھی دیدار نہیں ہوا. جس رات سویا ٹانگیں پھیلا کے آرام کی نیند سے خدا کا دیدار ہوا. پھر تو اس نے سونا ہی شروع کر دیا, سونا شروع کر دیا. دن گزرے, الہام آیا کہ اے میرے بندے, ساری زندگی بندگی کی, ابھی سو رہے ہو. الہی 30 سال تک میں جاگا, 30 سال تک میں نے بندگی کی, 30 سال تک میں نے محنت کی, لیکن مجھے حاصلات نہیں ہوئی. میں ایک رات سویا تو مجھے دیدار ہوا, تو اب سوتا ہی رہتا ہوں, کیونکہ دیدار جب سونے میں ہوا ہے تو اب سونے میں ہی مجھے حاصلات ہوگی. تو الہام آیا کہ ایسی بے وقوفی نہیں کرو. یہ رات کو جو سونے کے اندر تجھے دیدار ہوا, یہ تیری 30 سال بندگی کا اجر تھا جو تجھے ملا. اب پھر 30 سال جاگو گے تو ایسا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہے خالی سمجھنے کی بات. اسی سمجھ کے ساتھ اس بندگی میں امام نے فرمایا کہ اس کو حق مت سمجھو. خدشات کیوں رکھتے ہو؟ خدشات میں مت بیٹھو, کیونکہ یہ خدشات انسان کے اندر کئی چیزیں پیدا کر لیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے گناہ بہت ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے میں کیسے خدا تک پہنچوں گا. کوئی کہے گا کہ میں اس حالت میں اندھیرے میں ظلمات میں پڑا ہوں, جب یہ ظلمات اندھیرا ختم ہو جائے تو میں خدا تک پہنچوں. لیکن میرا رائے یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں, اس لیے میں کیسے بندگی میں حاصلات کر سکوں گا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ بندگی کرو تو گناہ ہوگا ہی نہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ میں ظلمات میں ہوں, میں کہاں روشنی کو پہنچوں گا. پھر میں اصلاح کرتا ہوں اس چیز کی کہ کیوں اندھیرے میں ہو, روشنی پیدا کرو تو اندھیرا ہوگا ہی نہیں. دیا جلاؤ گے تو پورے کا پورا کمرہ روشن ہو جائے گا, اندھیرے کا نام مٹ جائے گا. یہ بندگی کا مقصد ہے, تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. اس ڈیوٹی پہ تم کاربند رہو, آتے رہو, اور تمہیں آنا ہے, تمہیں بیٹھنا ہے. پھر وہ کام اس کا ہے جس کو دینا ہے. یہ اس کی کرپا ہے یا اس کی مہربانی ہے, اس کی دیا ہے. جب وہ اس حقیقت میں تم آ کر اس منزل پر پہنچو گے, اس وقت تمہیں اس کا عوض اور اس کا بدلہ ملتا ہے. تو یہ اس اللہ نے الہام کیا کہ اس 30 برس کا بدلہ تھا, اور تو ابھی اسی حقیقت پہ سوئے رہتے ہو. اب پھر 30 برس جاگو گے تو پھر تجھے یہ حالت نصیب ہوگی. اسی طرح سے ایک انسان ان خدشات کی وجہ سے بھی بندگی کو چھوڑ دیتا ہے, نہیں کرتا ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ اس میں بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کسی خدشات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے فرمایا کہ بندگی میں بیٹھنا بھی بلیسنگز ہے, برکات ہے, بہت بڑی برکات ہے. خالی آپ بیٹھ جاؤ گے, کچھ بھی تمہیں حاصل نہ ہو, کچھ بھی دیکھنے میں نہ آئے, پھر بھی بہت بڑی برکت ہے, اس میں بڑی بلیسنگز ہے. کیونکہ تم سب کچھ چھوڑ کر آتے ہو اس کے گھر پہ, آ کر جب بھی تم بیٹھتے ہو تو پھر تم اس کی پناہ میں آ جاتے ہو, اور وہ سارے کی ساری تمہاری حقیقتوں کا دیکھ بھال کرنے والا اور رکھے وال جو ہے, وہ تمہارے اوپر ایک سایہ برساتا ہے, رحمت برساتا ہے. اور اسی رحمت کے اندر تم بندگی کر کے جب بھی تم اپنے گھر پہ جاتے یا اپنے دھندے پہ جاتے یا اپنے کام پہ جاتے, تو اس میں بہت بڑی خیر و خوبی اور بہت بڑی برکت پاتے ہو. تو امام نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ کبھی بھی اس میں خدشات رکھنے کی
اور ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹھے تو ہم کو مل گیا. بندگی کے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 چیزیں تو پہلے ہیں, جس کو کہتے ہیں بہنی, سینی, کہنی اور رہنی. ہے کوئی بندہ ان 4 میں پورا؟ بہنی مانا بیٹھنا, ہمارے اوپر 1 گھنٹہ ہے, 4 سے لے کے 5 تک 1 گھنٹہ بندگی میں بیٹھنے کا ہے. ہم نے اتنی پریکٹس کی ہے کہ 1 گھنٹہ ہم ایسا بیٹھے کہ ہمارا ایک انگ بھی نہ ہلے, اس کو کہتے ہیں بہنی. اگر وہ نہیں ہوگی تو ڈسٹرب ہو جائے گا, اسم ٹوٹ جائے گا, نام ٹوٹ جائے گا, ذہن ٹوٹ جائے گا, خیال ٹوٹ جائے گا. پہلے بہنی, بیٹھنا, جتنا ٹائم بیٹھنا اتنا آسن تمہارا صحیح ہو بالکل. پھر ہے کہنی, جو کہو وہ اچھا کہو. یہ میں نے کہا نا کہ جو گراؤنڈ ہے بندگی کا, بندگی میں بیٹھنے سے پہلے بہت بڑا اخلاق انسان کو اس زمین کے مافک اپنے آپ کو سب بشز اور سب خرابیوں سے پاک کرنا ہے, جس میں کہنی یہ ہے کہ کبھی زبان سے کسی کو برا نہیں کہنا, کبھی زبان سے کوئی برے الفاظ نہیں بولنا, اور کبھی کسی کو کہو بھی تو ایسی بات کہو کہ جس سے اس کا دل خوش ہو, جس سے اس کو کوئی نصیحت ملے, جس سے اس کا کوئی بھلا ہو. پھر ہے سہنی, اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم بھی کرے, اگر تمہارے اوپر کوئی جور بھی کرے تو اس کو برداشت کر لو, جس کو ہیوملٹی کہتے ہیں, نمیا کہتے ہیں, کھمیا کہتے ہیں. وہ ہے سہنی, برداشت کا مادہ پیدا کرو. پھر جب یہ برداشت کا مادہ پیدا کیا, کہنی بھی صحیح ہے, بہنی بھی صحیح ہے, تو پھر رہنی ہے. ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر ایک انسان رہے, پھر وہ بندگی کر سکتا ہے. یہ اصولات ہے. ایک انسان بندگی میں بیٹھ کر, ایک نے یہاں آب شفا کی پیالی پی جو نور ہے, یہ ایک پیالی پینے سے ایک غلام نے 7ویں جنت کا سیر کیا تھا, یہ نور ہے. لیکن یہ پینے کے بعد اگر ہم جا کے باہر کسی کی گلہ اور غیبت کریں تو یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گی؟ یا یہ پینے کے ٹائم پہ ہمارے ذہن میں کسی کے لیے کوئی بدلہ لینے کی تمنا ہو تو یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں, کیونکہ خدا پاک ہے, اس تک پہنچنے کے لیے پاکائی کی ضرورت ہے. عبادت پاک ہے, اور اس میں بجا لانے کے لیے بھی پہلے پاکائی کی اور پہلے اخلاق کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور یہ پاکائی اور اخلاق ہمارے اسماعیلی مذہب کا بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے جو ہم نے بجائی ہے. کیونکہ ہم صوفیوں کے اور باطنی طریقے پہ, باطن ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے, اور اس پاکائی کے ساتھ جو بندگی میں بیٹھتا تو اس کو ملتا بھی ہے. لیکن حضرت امام نے فرمایا ہو سکتا ہے زندگی کے پوری عبادت کے آپ کے عرصے کے اندر تم کو 1 مرتبہ وہ حاصلات ہو. پھر آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے 2 مرتبہ ہو. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم کو نہ بھی ہو, پھر بھی تمہیں نراش نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. جو تم ڈیوٹی بجاتے ہو اس کا کام ہے تجھے دینا. تم اگر اتنا خدشات رکھ کر جلدی کرو گے کہ میں نے 5 مہینے تک بندگی کی, عبادت میں آیا, میں صبح کو جماعت خانے آیا, 1 سال سے آ رہا ہوں, 2 سال سے آ رہا ہوں, 12 سال سے آ رہا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے مچھلی پھنسانے والا جب بھی دریا کے کنارے پہ, کسی جھیل کے کنارے پہ مچھلی پھنسانے کے لیے کنڈی ڈالتا ہے, ڈوری ڈالتا ہے, مچھلی اس میں پھنستی ہے. جس وقت مچھلی پھنس جائے گی وہ شکاری اس کو فوراً نہیں نکالے گا, اس کو ڈھیل دے گا. اب جا کر یہ دیکھو کبھی, یہ دنیا کی مثال ہے. اس کو ڈھیل دیتا جائے گا, مچھلی چلتی جائے گی, وہ ڈوری وہ کنڈا اس کے اندر حلق میں پھنستا جائے گا اور خون اس میں سے رستا رہے گا. اس کے بعد جا کر کچھ منٹوں کے بعد اس کو باہر نکالے گا. کیوں کہ اگر زوراور مچھلی ہے اس کا خون نکل کر اور وہ کمزور ہو جائے گی تو آسانی سے نکال سکے گا. بندگی خدا کا عشق ہے. جس وقت اس عشق کا کنڈا انسان کے حلق میں لگتا ہے نا, ہاں, تو خدا بھی ڈھیل دیتا ہے, خدا ڈھیل دیتا ہے. اس بندے کو اتنا جلدی کیسے دیں تاکہ اس کا یہ شیطانی خون بہ جائے. یہ کنڈا تو پھنس گیا, لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے. ہم بہت جلد باز ہیں کہ ہمیں ملا نہیں. 5 سال کیا, 10 سال کیا, 12 سال کیا, 15 سال کیا. اللہ سائیں کا وہ کنڈا جب پھنس گیا حلق میں
تو وہ یہ خون ضائع کرنا چاہتا ہے کہ شیطانی خون ضائع ہو. فرشتوں نے عرض کی کہ خدا بندہ، ایک بندہ تمہارا بیٹھا ہے جس کو 3 سال ہوئے ہیں، ایک امید مانگ رہا ہے، کیوں نہیں اس کو دیتے ہو؟ کیوں نہیں دیتے ہو اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکو، یہ میرا اور اس بندے کا مسئلہ ہے، اس میں تمہیں کوئی بھی سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے تو میں جانوں. تو لیکن خدا بندہ اس نے 3 سال تک جاگ کر تیری بندگی کی ہے، 3 سال سے متواتر رات دن وہ ایک چیز مانگ رہا ہے، اس کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہمیں اس کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے الہی. ملائک کہتے ہیں کہ الہی ہمیں اس کو دیکھ کر اس کی حالت پر رحم آتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکو، آپ کو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں نے کیوں اس کو ڈھیل دی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ مولانا رومی نے بیان کیا. میں نے کیوں اس کو ڈھیل دی ہے یہ تم نہیں جانتے ہو، اور وہ بندہ بھی نہیں جانتا ہے. وہ اسی محبت میں، اسی عشق میں، اسی پیار میں مانگتا رہتا ہے. 3 سال ہوئے ہیں اس کو، تمہیں پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں اس کی امید پوری کر دوں گا، جس وقت اس کی امید پوری ہوگی وہ چلا جائے گا. وہ جو جس حقیقت سے میرے سے مانگ رہا ہے نا، اس کا آواز مجھے بہت بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. میں روز اس کا آواز سنتا ہوں، اور اس کا آواز سن کے، اس کی یہ تمنا سن کے، اس کی امید کی مانگنی سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. خدا کو تمہارے آواز میں اگر سرور آئے، خوشی ہو، تو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر مولانا رومی نے اس کی مثال دی. بولے تم نے دیکھا کہ پنجروں میں بند ہمیشہ مینا ہوتی ہے یا بلبل ہوتی ہے، کوا کبھی نہیں ہوتا. نہیں، خدا ان بندوں کو اسی طریقے سے بند کر کے رکھتا ہے کہ خدا کو تمہاری آواز بھی بہت بڑی پسند ہے. تم جو اللہ اللہ کر رہے ہو، وہ اس کے عرش تک آواز پہنچتی ہے. تو ایسی حقیقت کو کون بندہ ہوگا جو چھوڑے گا؟ اسی لیے ماں باپ نے فرمایا کہ کیوں اس کے اندر خدشات رکھتے. کیونکہ اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ ایک بات سمجھے کہ بندگی کرنے کے باوجود بھی میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں، یا میں گنہگار ہوں، یا میرے سے خطائیں ہوئی ہے، یا میرے سے وہ ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے بندہ. بات یہ ہے کہ جیسے ایک آئینے کے اوپر دھوڑ پڑ گئی ہو نا، یہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن تولیہ لے کر جب وہ دھوڑ چھانی جاتی ہے تو آئینہ شدھ ہو جاتا، پاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خطائیں بھی ہے تو معافی کا بھی طریقہ اسماعیلی مذہب میں بہت اچھا ہے. ہر وقت ہر قدم پر معافی ہے. انسان ہے، اسے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی معافی کا بھی طریقہ ہے. جس وقت وہ انسان اس کی معافی لے کر اور اسے آزاد ہو کر خدا کی راہ میں بیٹھتا ہے عبادت کے لیے، تو امام نے فرمایا پھر اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی تمہیں وہ چیز حاصل ہو گئی، اب اس حقیقت پہ آتے، ایک مرتبہ بھی اگر تمہیں وہ چیز حاصل ہو گئی تو تم بہت خوش ہوگے. ایسی خوشی کبھی تم نے نہیں دیکھی ہوگی، کبھی تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن اس لنک کو قائم رکھو، کیونکہ یہ پیار اور محبت ہے، اور یہ ایسی بلیسنگ ہے، یہ ایسی برکات ہے جس برکات کو شاید دنیا کے اندر جتنے بھی عابد گزرے ہیں، چوٹی کے عابد گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. با یزید بستامی نے عبادت بندگی کی، وہ بڑے درجے پہ پہنچا، لیکن وہ بچہ تھا چھوٹا سا، قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مزمل کے اوپر آیا. آپ سورہ مزمل پڑھو، بڑی باطنی سورہ ہے، عبادت کے اوپر ہے. جب یہ سورہ مزمل کے اوپر آیا تو سورہ مزمل میں ایک آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے الفاظ بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ اے محمد مجھے معلوم ہے کہ تو رات کے آدھا حصے میں جاگتے ہو،
और रात के कुछ और हिस्से में और रात की 2/3 के अंदर जागते हो? ये अपने बाप से पूछा कि अब्बा ये हजरत मोहम्मद जागता था, आप क्यों नहीं जागते हो? तो बोले बेटा ये हुजूर को ही ताकत थी और उसको ही खुदा ने ये नवाजश दी थी जो जागता था आधी रात को, तिहाई रात को, और वो ही बर्दाश्त कर सकता था, हर एक का काम नहीं है। लेकिन जब आया व ताइफतुम मिनल लजीन मअक कि ए रसूल तेरे साथ एक ग्रुप भी है, जमात में से कुछ थोड़े गिने चुने लोग, ग्रुप भी है जो भी तेरे साथ उस अरसे में आधी रात को या रात की 2/3 में तेरे साथ जागता है। तो बोला अब्बा ये कौन लोग थे? या अल्लाह ने फरमाया है कुरान में? तो वो तो चलो आपने बोला कि रसूल को अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत दी थी और बर्दाश्त करने की कुव्वत दी थी, तो ये कौन लोग हैं? तो बाप ने कहा कि ये रसूल के असहाब थे और इसी वजह से उनको भी ये ताकत मिली थी। बोले अब्बा बात तो सुनो, जो रसूल की पैरवी नहीं करता और उसके असहाबों के अमल पे नहीं चलता, उस आदमी में कोई भलाई देखने में नहीं आती। आप अगर नहीं करते हो तो आज से मैं शब्बे बेदारी का काम शुरू करता हूं। बोले नहीं बच्चा तुम बहुत छोटे हो। बोले अब्बा अगर छोटा करके मुझे मना करते हो तो कयामत के दिन मैं ये कहूंगा कि मैं तो इबादत करने के लिए तैयार था लेकिन मेरे बाप ने मुझे रोका था। आज एक ये भी चीज मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं मोमिनो जमात, वक्त इतना तंग है, इतना सख्त है और इतना बड़ा दुश्वार घाटियों में से हम गुजर रहे हैं जहां हवा नहीं लेकिन आग के तरीके से गुजर कर और हर हकीकत को जलाने के लिए तैयार है। ऐसे जमाने से हम गुजर रहे हैं। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं। तुम्हें बंदगी तुम्हारे बाप दादू ने सिखाई, तुम्हें बंदगी तुम्हारे बुजुर्गों ने, आबा व अजदाद ने सिखाई। इन बच्चों का दौर बहुत सख्त है, इनको बंदगी सिखाओ, इनको धर्म सिखाओ, इनको मजहबी इल्म सिखाओ, इनको इबादत के लिए अगर तुम बहुत ही दूर हो या जमात खाने नहीं आ सकते हो, आना चाहिए। यहां तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहां रहते हैं वहां ही मौला का घर है, कोई दूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कभी कोई मुश्किल भी हो जाए, किसी को कोई ऐसी मुश्किल के वो नहीं आ सकता, आना तो लाजमी है क्योंकि इस घर के बगैर छुटकारा नहीं। कल मेरा इसी सब्जेक्ट पे फिर लेक्चर है। लेकिन अगर कोई मुश्किल से नहीं आ सकता तो इन बच्चों को रात को बिस्तर में उठा के बिठाओ, 1 मिनट इनको मौला का नाम सिखाओ, 2 मिनट सिखाओ, 3 मिनट सिखाओ। आस्ता आस्ता उनमें आदत पड़ जाएगी, वो कभी बंदगी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आग की बारिश पड़ती होगी ना तो भी ये बड़े होके कभी इबादत नहीं भूलेंगे, क्योंकि इबादत लाजमी है। जब बंदा ही बने, जब आबदी ही बने तो इबादत तो फर्ज हो गई हमारे ऊपर और इसके बगैर कोई चारा नहीं। और यही एक कुंजी है, इमाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मुश्किलों को, तुम्हारी मुसीबतों को और तुम्हारी बहुत बड़े कठिन वक्त में तुम्हें मददगार बनने का एक रूप बन सकती है। तो इसीलिए ये हकीकत जो कुरान की ये आयत मैंने पढ़ी तो अल्लाह ताला ने ये आधी रात की बंदगी नबी को दी थी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि को दी थी, जिसमें चीधे असहाब थे रसूल के, वो भी आधी रात को और रात के 2/3 में जाग कर बंदगी करते थे। जमाने के इमाम ने वो बंदगी तुम्हें दी है, वो बंदगी तुम्हें दी है जो नबियों की इबादत थी, जो नबी बंदगी करते थे, वो बंदगी तुम्हें दी। और फरमाया कि इस अली के नाम के जरिए तुम वहां पहुंचोगे। करते जाओ अली अली, वक्त आएगा जिस वक्त उसकी मेहरबानी हो जाएगी उस वक्त तुम्हें उस हासिलात में भी कोई देरी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल इन हासिलातों को, इन ख्वाहिशों, क्योंकि बंदगी करो बंदा भाव सू मत भूलो अजान। बंदगी तो मोहब्बत से की जाती है, किसी बदले की तमन्ना से नहीं की जाती, किसी चीज के मांगने से नहीं की जाती। ये तो भाव के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ की जाती है। जिस वक्त ये प्यार और प्रेम उसे लगा, क्योंकि वो अपना पीर हसन कबीर दीन की बेटी ने अपने भाई से पूछा, भाई बुढ़ाई ने सैयद इमाम शाह से पूछा, गिनान है, पूरे ग्रंथ है, सवाल जवाब है उन दोनों भाई बहनों का।
सवाल पूछा कि दुआ सुन्नत हम भेद न जानू ते आप ही हमको बताओ। तो भाई ने जवाब दिया है उसको कि दुआ सुन्नत तो मौला अली की कीजिए जिसके झाप से बरकत होवे। दुआ और बंदगी, क्रिया और कर्म, रस्म और रवाज जो है वो मौला के नाम की करो, क्योंकि उसके नाम में एक बहुत बड़ी बरकत है और उसी बरकत के जरिए तुम्हारी दुनिया भी आबाद होती है, तुम्हारे दुनिया की मुश्किलात भी दूर होती है और आकबत भी तुम्हारी आजाद होती है। इसी तरह से इमाम ने फरमाया कोई फिक्र नहीं, अगर तुम्हें कोई फिक्रात है तो उनको छोड़ दो, इसीलिए मैंने तुम्हें सुबह की बंदगी दी है। इन हकीकतों को छोड़ के तुम आराम से बैठो इबादत और बंदगी के अंदर और बंदगी करो, जमात खाने में आओ, आके मौला को याद करो तो तुम्हारे दुनिया की मुश्किलातें और दुनिया के दुख भी तुम्हारे साफ हो जाएंगे, सुथरे हो जाएंगे और तुम अच्छे तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारोगे और तुम्हारी आकबत भी बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि जब इसको एक ब्लेसिंग्स कहा है तो मैं आखिरी में एक बात आपको बता देता हूं। मोमिनो, अगर कुछ भी नहीं मिला परवाह नहीं, मौला के घर में तो आए, हैं? मौला के घर में तो आए। अगर कुछ भी नहीं मिला, फर्ज करो जो कुछ मिल रहा है, अगर एक बंदा ये समझे कि ये मुझे कहां से मिल रहा है। एक सवाल का जवाब, आज बहुत पुरानी बात आपको बताता हूं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मिशन कॉन्फ्रेंस होती थी बंबई के अंदर हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पुणे में, बॉम्बे में। मिशन कॉन्फ्रेंस के अंदर सरकार मौलाना आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने सब मिशनरियों को बुलाया, आओ, सब बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट दुनिया के तरीका बोर्ड का, रिक्रिएशन क्लब का, मकलाई, अली मोहम्मद जान मोहम्मद मकलाई बैठा है। माँ बाप ने सवाल जवाब जो कुछ हुआ सब, जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने को हुई तो मकलाई ने एक गुजारिश की कि खुदावंद, एक मिशनरी है जो ड्यूटी देता है, वाज करता है, जाता है, लेकिन पैसा नहीं लेता, तनख्वाह भी नहीं लेता है, खुदावंद किराया भी नहीं लेता है, खुदावंद खाने पीने का भी कुछ नहीं लेता है। कौन वो मिशनरी है? इमाम ने फरमाया, खुदावंद वो मिशनरी इनायत अली है। पंजाब का कलियांवाला का था, मिशनरी इनायत अली है, जिसका बेटा आपने नाम आज सुना होगा कि लंदन के अंदर बर्मिंघम में है और डॉक्टर अली मोहम्मद राजपूत उसका नाम है। बहुत आस्टन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, अभी मेरे ख्याल में रिटायर है। खुदावंद इनायत अली मिशनरी वो है यहां? हाँ, खुदावंद बैठा है, बुलाओ उसको। बुलाया, आया, माँ बाप के साथ आकर खड़ा रह गया। देखो मिशनरी, प्रेसिडेंट कहता है कि तुम ड्यूटी पे जाते हो, ड्यूटी देते हो, कुछ भी नहीं लेते, सब मिशनरी लेते, तुम क्यों नहीं लेते हो? तो हाथ जोड़कर बेचारा रो के कहता है कि या मौला मैं ले रहा हूं। कौन कहता है नहीं लेता हूं? नहीं मिशनरी, प्रेसिडेंट कहता है कि तुम कुछ नहीं लेते। खुदावंद, मैं जाता हूं, खाता पीता हूं, किराया देता हूं, वो तुम नहीं देते हो तो कौन देता है? इसका नाम है फेथ ऑफ कन्विक्शन, यकीन मुहक्कम का ईमान। खुदावंद, जो जाता हूं वो तुम ही तो देते और कौन देता है? तो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने मकलाई को फरमाया, देख मकलाई, ईमान इसका नाम है, ये सबको मैं देता हूं। बाप ने फरमाया सबको मैं देता हूं, किसी को इस जेब से निकाल के देता हूं, किसी को इस जेब से निकाल के देता हूं। देने वाला, देने वाली जात वही है। हम कुछ नहीं कर सकते, काम करते करते अगर जो जरा सर में दर्द हो गया हम नहीं कर सकेंगे। वो जात है जिसकी बंदगी की जाती है, देने वाला वही है। और फिर बहुत सी चीजें इसमें सीखने की मिलती। इसी तरीके का आखिरी आपको एक दलील देके मैं अपना लेक्चर वाज खत्म करता हूं कि जैसे कभी भी इसमें दीनदारों निराश होने की जरूरत नहीं है, नाउमीदी होने की जरूरत नहीं है। इमाम ने इसकी सख्ती से मना की है। आप बंदगी में बैठो, आराम से बैठो, सुकून से बैठो, हलीमी से बैठो।
آپ کو کسی بھی چیز میں نا امیدی یا کسی بھی چیز میں خدشات رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی ڈیوٹی میں بیٹھ کر مولا کو یاد کرو اور دینا اس کا کام ہے. ایک 20 سال تک ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا بیٹھ بیٹھ کے بیچارہ تھک گیا, بیٹھا, مجلسیں اٹینڈ کی, عبادت کی, سنا, واعظ سنے, روحانی مقصد کی چیزیں سنی, سب کچھ سنا, لیکن 20 سال تک اس کو ہوا کچھ نہیں. ایک پتہ چلا کہ کوئی درویش آیا ہے, بہت بڑا مہاتما ہے, چلا گیا اس کے پاس, جا کے اس کا لیکچر سنا, اس کا واعظ سنا, وہ محفل اٹینڈ کی. جبھی رات ختم ہونے کو ہوئی تو اس نے کہا کہ استاد سب چلے گئے ہیں, میں کیوں بیٹھا ہوں یہ میرے سے پوچھو. محفل پوری ختم ہو گئی, سب لوگ چلے گئے, وہ ایک بیٹھا تھا اس کے سامنے. میں کیوں بیٹھا ہوں یہ میرے سے پوچھو. بولے کیوں بیٹھے ہو؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے 20 سال تک, زندگی کے 20 سال پورے میں نے ایسی مجلسیں اٹینڈ کی ہے, میں نے ایک مجلس بھی مس نہیں کی ہے, ہر مجلس میں گیا ہوں, بندگی بھی کی ہے, اور میں نے روحانی واعظ بھی سنے ہیں, لیکن مجھے روشنی نہیں ملی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کچھ علاج دے سکتے ہو؟ بولے بیٹا یہ ٹوکری پڑی ہے. سندھی لوگ بہت بیٹھے ہیں, سندھ کے رہنے والے اس کو ڈلا کہتے ہیں جس میں مٹی اٹھاتے ہیں, میں اس کو اردو زبان میں ٹوکری کہتا ہوں. یہ ٹوکری پڑی ہے, یہ جا کر ندی سے پانی کی بھر کے آؤ. تو دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اس میں تو گھاریں ہیں, کیونکہ ٹوکری تو تنکے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, لکڑیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اس میں تو گھاریں ہوتی ہیں, پانی اس میں رہے گا کیسے؟ یہ گرو کو ہوا گیا ہے, یہ مرشد بنا ہے, اس کو ہوا گیا ہے, خدشات یہ دیکھو نا. لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ تو بہت بڑا گرو ہے بھائی, مرشد ہے, جس نے اتنا بڑا لیکچر دیا ہے. اور ڈلا لے کے چلا گیا ندی کے اوپر. میں ندی میں جا کے ڈلے کو ڈبایا, ایک بار ڈبا کے اوپر کیا تو شر کر کے پانی سب نیچے گر گیا. پانی ان گھاریوں میں کہاں رہے گا؟ دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار, چلتے چلتے 50. بولے شاید کوئی اس مرشد کے کہنے پہ اس کی گھاریاں بند ہو جائے, پانی اس میں رک جائے, کیونکہ اس نے کہا ہے. لیکن 50 مرتبہ اس کے آستین جو تھی وہ شل ہو گئی, تھک گیا بیچارہ. لیکن پانی جیسا اوپر کر تو شر کر کے پانی پورا نیچے گر جائے. واپس لے کے آیا ٹوکری, گرو کے دربار میں آ کے بولا کہ گرو تم مرشد ہو, تم نے مجھے کہا, میں نے یہ چیز تو کہی, لیکن آپ نے یہ مجھے کیسے عمل بتایا, اس میں گھاریں تھی, پانی کیسے رہے گا؟ بولے بیٹا تیرے سوال کا تجھے جواب ملا ہے. دیکھو تم نے سوال کیا تھا کہ 20 سال تک تم نے روحانی مجلسیں, محفلیں اور تم نے اٹینڈ کیے, عبادت کیے, بندگی کیے, تجھے روشنی نہیں ملی. بولے ہاں. یہ ٹوکری جب تم یہاں سے لے گئے تھے تو اس میں کیا تھا؟ اس میں کسی نے گیلی مٹی اٹھائی تھی تو ساری ٹوکری مٹی سے اٹ ہو گئی تھی بالکل. بولے پھر ابھی کیسی ہے؟ بولے استاد 50 مرتبہ ندی میں ڈبایا ہے. تو بولے ابھی کیسا ہے؟ بولے مٹی سب دھلائی ہو کے صاف ہو گئی. بولے دیکھو اسی طرح سے تیرے من میں جو میل ہے نا, اس مجلس میں بیٹھنے سے اگر نور نہیں ملتا, لیکن میل تیرا جو ہے وہ دھلائی ہو کے صاف ہو جائے گا. صرف تمہیں ان گھاریوں کو بند کرنا ہے. تو پیر نے آخری میں کہا, چھاندے موکش نہ پامیے, برانتے بھگتی نہ تھائے, من میلا من پاک ہوئے تو درشن شاہ کا جو ہے. حاضر امام شاہ کریم الحسینی کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا سب کو عبادت بندگی کرنے کی اعلی ہمت اور توفیق دے. مولانا حاضر امام سب کا ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد کرے. مولا دنیا کے دشمنوں سے بچائے, دین کے دشمنوں سے بچائے. حاضر امام اپنی پناہ میں رکھے, ظاہر و باطن نورانی دیدار نصیب. جماعت ہے زندہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و